حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک ابرص، دوسرا اندھا اور تیسرا گنجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ ان تینوں کا امتحان لیا جائے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ کو انسانی شکل کے اندر بھیجا۔ یہ فرشتہ سب سے پہلے ابرص جو کوڑی تھا اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے اچھا رنگ اور اچھی جلد جو ہے وہ پسند ہے، اس لیے کہ جب میں لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں تو لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ فرشتے نے اس کے جسم کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی وہ ساری بیماری جاتی رہی اور وہ بہترین شکل و صورت کا مالک بن گیا، اس کا رنگ خوبصورت ہو گیا، اس کی جلد بھی اچھی ہو گئی۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس طرح کا مال زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اونٹ پسند ہے، یا کہا کہ مجھے گائے پسند ہے۔ راوی کو شک ہے اس کے اندر۔ چنانچہ اس نے جس چیز کا مطالبہ کیا، اونٹوں کا یا گائے کا، اس نے اسے ایک حاملہ اونٹنی دے دی اور کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری آرزو، میری خواہش یہ ہے کہ میرے عمدہ بال ہوں اور یہ گنجا پن کا جو عیب ہے یہ ختم ہو جائے، اس لیے کہ لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کا وہ عیب جاتا رہا، اس کی بیماری گنجا پن کی ختم ہو گئی اور اس کے عمدہ اور بہترین بال اگائے۔ فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس طرح کا مال زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے گائے جو ہے وہ زیادہ پسند ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ فرشتے نے اسے حاملہ گائے دے دی اور ساتھ ہی دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس مال کے اندر برکت دے۔ پھر اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری آرزو اور تمنا اور خواہش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قوت بصارت دے دے، بینائی دے دے، آنکھوں کی روشنی مل جائے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں، دنیا کو دیکھ سکوں، دنیا کا نظارہ کر سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بصارت، اس کی بینائی اس کو واپس کر دی۔ پھر پوچھا کہ تجھے کس قسم کا مال زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بکریاں۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ، ایک گابن بکری جو ہے وہ دے دی اور اس کے لیے برکت کی دعا دی۔ پھر تینوں جانوروں کے بچے پیدا ہوئے اور تینوں کا مال خوب بڑا، خوب برکت پیدا ہوئی۔ جو کوڑی تھا اس کے اونٹ اتنے زیادہ ہوئے کہ اس کے اونٹوں سے پوری ایک وادی بھر گئی۔ اسی طریقے سے جو گنجا تھا اس کی
گائے اور بیل سے ایک وادی بھر گئی، اور جو نابینا اور اندھا تھا اس کی بکریوں سے بھی ایک وادی بھر گئی۔ اب دوبارہ فرشتہ اپنی اسی پہلی ہیئت میں، پہلی شکل و صورت میں سب سے پہلے اس کوڑی کے پاس، ابرس کے پاس آیا، اور آ کر کے اس نے کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے پاس سفر کا جتنا بھی سامان تھا وہ سارا سامان اور سارا اسباب جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مجھے میرے مقصد کو پورا کرنے کی توقع نہیں ہے، لیکن میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ دیا، اچھی جلد دی، مال عطا کیا، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں کہ تم مجھے ایک اونٹ دے دو جس سے میں اپنے سفر کی ضروریات کو پورا کر سکوں۔ اس نے انکار کر دیا۔ فرشتے نے اس سے کہا کہ غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں، کہیں تم کوڑ کی بیماری کے اندر تو مبتلا نہیں تھے جس کی وجہ سے لوگ تم سے گھن کیا کرتے تھے؟ تم ایک فقیر اور مفلس اور نادار تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ چیزیں عطا کیں، تو اس نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ جا یہ ساری دولت تو پشت ہا پشت جو ہے یہ میرے پاس چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی اس پہلی حالت کے اندر لٹا دے۔ یہ کہا اور پھر فرشتہ وہاں سے چلا آیا گنجے کے پاس اپنی پہلی صورت اور ہیئت میں، اور گنجے کے پاس پہنچ کر کے بھی اس سے بھی انہوں نے وہی بات کہی کہ میں ایک مسافر ہوں اور ضروریات سفر میرے پاس ختم ہو چکے ہیں، میں مجبور ہوں، اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ تو میں اس ذات کا واسطہ دے کر کے سوال کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں یہ خوبصورت بال عطا فرمائے اور یہ مال عطا کیا، تو اپنے اس مال میں سے میرے ساتھ کچھ تعاون کرو، کوئی گائے بیل مجھے دے دو تاکہ میں اپنی ضروریات سفر کو پورا کر سکوں۔ تو اس نے جواب کے اندر انکار کیا اور اس کو فقیر کو دھتکار دیا اور کہا کہ اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں، اور بھی بہت سارے راستے ہیں، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں تمہیں دے سکوں۔ اس فرشتے نے کہا کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم پہلے گنجا تھے اور تم غریب اور مفلس تھے۔ اس نے اس کا بھی انکار کیا اور اس کو وہی جواب دیا جس طرح کہ پہلے کوڑی نے جواب دیا تھا کہ میرے پاس تو یہ مال میرے آباء و اجداد کے وقت سے چلا آ رہا ہے، اور میں تو پہلے سے ایسا ہی ہوں، میں کوئی گنجا نہیں تھا۔ تو اس فرشتے نے اس کو بد دعا دی کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس پہلی حالت کے اوپر لوٹا دے۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اسی پہلی شکل و صورت میں اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، مسافر ہوں، اور سفر کے تمام اسباب اور زاد راہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مقصد برابری کی توقع نہیں ہے۔ میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر کے تم سے سوال کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں یہ خوبصورت آنکھیں اور قوت بینائی عطا فرمائی اور اس مال اور دولت سے نوازا ہے، مجھے اپنے اس مال اور دولت میں سے ایک بکری دے دو جس میں سے میں اپنے سفر کی ضروریات کو پورا کر سکوں۔ تو اس اندھے نے اس کو جواب دیا کہ واقعی میں اندھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے
قوت بصارت عطا فرمائی، بینائی عطا فرمائی۔ میں ایک فقیر اور قلاش آدمی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا۔ تم ایک بکری تو کیا، جتنی بکریاں چاہو لے جا سکتے ہو، خدا کی قسم جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے لو، میں تمہیں ہرگز نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا کہ تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف امتحان تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے، اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض اور ناخوش۔ اس حدیث سے اور اس واقعے سے ہمیں سبق ملا کہ جو نادار اور کمزور لوگ ہوں ان کے ساتھ شفقت اور نرمی سے معاملہ کرنا چاہیے، اور ان کی عزت، توقیر اور تکریم کرنی چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کی دل شکنی نہیں کرنی چاہیے، ان کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ اسی طرح معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون شکر گزار ہے اور کون جو ہے وہ ناشکرا ہے۔ اللہ رب العزت جس انسان کو نعمت عطا فرمائے تو اس کو ان نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ناشکری جو ہے وہ ایک قابل مذمت چیز ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتے انسانی شکل و صورت اختیار کر سکتے ہیں اور انسانی شکل و صورت کے ساتھ انسانوں کے پاس آ سکتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ کسی کے پاس اگر مال اور دولت زیادہ ہے، مال اور دولت کی فراوانی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے محبت ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنا مال دیا ہے۔ یہ مال اور دولت یہ بھی انسان کو امتحان کے اندر جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح اس واقعے سے صدقہ و خیرات کرنے کی، سخاوت کی فضیلت معلوم ہوئی، اور بخل کی اور کنجوسی کی مذمت جو ہے وہ معلوم ہوئی۔